اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ فرمان الہی ہے اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، بلا شبہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرما جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرند پرند اور اپنی دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر آپ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات وقت نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا اور میرا جی چاہا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، اور میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں اور جنات کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے معجزہ کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ جہاں بھی جانا چاہتے تھے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے لے چل، وہ فوراً لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، پس ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا جو آپ کے حکم سے جہاں آپ کو پہنچنا چاہتے وہاں آسانی سے پہنچا دیتی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کے تابع بنا دیا جو عمارت بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے تھے، اور دوسرے سرکش کافر جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں کہا یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ چاہیں تو دوسروں پر احسان کیجیے یا نہ کیجیے، آپ سے کوئی بھی حساب نہیں ہوگا، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو عذرائے محبت آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا نیک بندہ، بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا میں اپنے رب کے ذکر پر مال کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ وہ چھپ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ، پس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد کی طرح نبی ہونے کے ساتھ
حکمران بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، جس کی بنا پر آپ لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئیں اور انہیں نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد نے یہ فیصلہ دیا، کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب مدعی اور مدعا علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سننے کے بعد باہر آئے تو حضرت سلیمان کو اس فیصلہ کا علم ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ اپنی کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے، اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں آ جائے، پھر بکریوں والے کو بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لے۔ اس فیصلے میں حضرت سلیمان کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کا فیصلہ پسند فرمایا۔ اسی طرح سے ایک اور فیصلہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد کے دور میں 2 عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر جنگل کی طرف نکلی۔ ان میں سے بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا، تمہارا بچہ تو بھیڑیا لے گیا ہے، لہٰذا یہ بچہ تو میرا ہے، مجھے دے دو۔ چھوٹی نے کہا، نہیں، تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ آخرکار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ چونکہ بڑی والی بڑی چرب زبان تھی، اس نے اپنا موقف اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلی تو دوبارہ جھگڑنے لگی، اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور حضرت داؤد بڑی کے حق میں فیصلہ دے چکے تھے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی تو خاموش رہی، لیکن چھوٹی نے کہا، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دیں۔ آپ فوراً معاملے کی حقیقت تک پہنچ گئے اور آپ نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا تھا، تو اس کے بارے میں فرمان الہی ہے، اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک نامکمل جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے فرمایا، آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا، لیکن آپ کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، چنانچہ ان تمام عورتوں میں سے صرف ایک کے ہاں بچہ ہوا اور وہ بھی نامکمل۔ آپ نے فرمایا، اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہو جاتی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر جو ہے وہ کروائی۔ حضرت سلیمان کے زمانہ میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی موت کے ذریعے سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا، اس طرح کہ جب حضرت سلیمان کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کام باقی تھا کہ آپ نے باقی کا کام پورا نقشہ جو ہے جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتہ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے بعد بھی آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اس حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے اور ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلیمان کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے
کہ آپ کافی پہلے فوت ہو چکے تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا بادشاہ ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ قرآن پاک میں ہے، ہم نے ایسے جنات ان کے تابع بنا دیے تھے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے جنات ان کے لیے وہی تیار کر دیتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے، حوضوں جیسے بڑے بڑے پیالے، اور ہر ایک کی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ ہم نے کہا، اے آل داؤد، تم لوگ شکریہ کے طور پر نیک عمل کرو۔ میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے اس سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کی خبر جنات کو زمین کے کیڑے کے سوا کسی نے نہیں دی جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات پر یہ واضح ہو گئی بات کہ وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔